سائیں سید منصور علی شاہ صاحب چیف گیسٹ تھے. ملاقات ہوئی ہے امریکی پولیٹیکل سیکٹری سے. آئین تخلیق کر کے ایک فیصلہ دے دیا گیا. السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی. ویورز، آج ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز، بریکنگ ویسے ہی بڑی ہی ہوتی ہے، خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ آج ایک تقریب منعقد کی گئی تھی یا کرائی گئی تھی، یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن تقریب تھی بہت بڑی. اس میں مستقبل کے چیف جسٹس اور تنازعات سے بھرپور فیصلہ لکھنے والے ریزرو سیٹس کا سید منصور علی شاہ، سائیں سید منصور علی شاہ صاحب چیف گیسٹ تھے. انہوں نے تقریر کی ہے. اس تقریب کے دوران ملاقات ہوئی ہے ان کی امریکی پولیٹیکل سیکٹری سے. پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی ڈرامائی انداز میں ملاقات ہوئی ہے. سچی بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب تقریر ختم کر کے اسٹیج پر بیٹھنے کی بجائے مہمانوں کے ساتھ، اور وہ خود ہی خواہش کا اظہار کیا کہ میں نیچے باقی بیٹھوں گا ٹائم، اور امریکی پولیٹیکل سیکٹری کے ساتھ. یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. طیب بلوچ کے ساتھ اس پہ ڈسکس کریں گے. طیب، آج تو بڑا مزیدار سین ہوا ہے. یہ اس کے پیچھے تو بڑے تبصرے ہو رہے ہیں بھائی. ہاں بالکل ادا کہ اصل میں یہ آج اقلیتوں کا دن تھا. ہاں، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے 2014 کا غالباً، ہاں، جس میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا اور حکومت کو کچھ ڈائریکشنز دی گئی تھیں کہ اقلیتوں کو کیسے سیکیور کیا جائے. ہاں. تو اس حوالے سے اس ججمنٹ پہ شاید امپلیمنٹیشن کہیں نہ کہیں پہ نہیں ہو رہا، پھنسا ہوا ہے. تو یہ سینٹر فار سوشل جسٹس جو ہے اس نے ایک تقریب کا آغاز کیا تھا، تو جس میں منصور علی شاہ انوائٹڈ تھے اور امریکن پولیٹیکل سیکٹری بھی تھے اور باقی بھی این جی اوز اور جو اقلیتی کمیونٹی اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، ساری چیزیں تھیں. تو اس میں وہ یہ بیسیکلی تقریب تھی اور منصور علی شاہ نے عمل درآمد کے حوالے سے کہا، یقین دہانی بھی کرائی کہ میں کروں گا. تو جب تقریب میں وہ اپنا خطاب کر چکے تو ان کی وہ جو نشست ہے وہ تو جو مہمان خصوصی ہوتے وہ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، اسٹیج پہ تھی اور چیف گیسٹ تھے اور درمیان میں ان کا کرسی تھی، چیئر تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب خطاب ہو چکا، چیزیں ہو چکی، تو پھر انہوں نے وہ جو ان کے سیکٹری اسٹیج تھی خاتون تھی، ان کو کہا کہ میں اگر یہ نیچے عام لوگوں کے میں بیٹھ جاؤں تو نیچے. تو نے کہا سر آپ ایز یو وش. تو وہ پھر ان کو راستہ دیا گیا اور وہ پھر جہاں پہ جا کے بیٹھے تو ایک آگے صوفہ لگا ہوا تھا. تو وہاں پہ امریکن سفارت خانے کے پولیٹیکل سیکٹری جو ہیں، جو سفارت خانے کے سیاسی معاملات کو، تو وہ پولیٹیکل سیکٹری ہوتا ہے نا. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جا کے بیٹھے اور پھر گپ شپ بھی کی اور خوش گپیوں میں بھی مصروف رہے. تو اس کے بعد 20 منٹ تک بند کمرے میں چائے بھی پی. ہاں، پھر جب تقریب ختم ہو گئی تو وہ ملکہ کمرے میں جا کے چائے بھی پی، گپ شپ ہوئی ان کی، اور اس میں رازداری کی بھی باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کو اب تاثر اس کا یہ لیا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات بھی، اگر یہ ملاقات اب پولیٹیکل سیکٹری سپریم کورٹ تو آ نہیں سکتا. ہاں، نہ منصور علی شاہ کے گھر جا سکتا ہے، نہ منصور علی شاہ امریکی سفارت خانے جا سکتے ہیں. تو پھر یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی تقریبات جو ہے وہ سموک سکرین ہوتی ہیں اور رابطے کے لیے جو چیزیں سٹیج کی جاتی ہے. اب پاکستان کے مروزی حالات کو دیکھیں اور پھر کانگریس کی اس قرارداد کو دیکھیں جو تحریک انصاف کو کے لیے کی گئی، اور پھر امریکہ کا پاکستان کے اس معاملے میں انٹرفیئرنس کرنا دیکھیں. پھر ایک وہ کانگریس کے ایک جو ہے سینیٹر ہے جو ایک سائڈ پہ تو وہ اسرائیل کی جو غزہ پہ جنوسائیڈ ہے اس کو جو ہے وہ لیگل پروٹیکشن بھی فراہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہترین ہے، جواز فراہم کرتے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ وہی سینیٹر جو ہے وہ پاکستان میں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے لیے جو ہے وہ نہ صرف ہمدردیاں رکھتے ہیں بلکہ پورا امریکن کانگریس کو موبلائز بھی کرتے ہیں. اور یہاں تک امریکن کانگریس کو کہتے ہیں کہ ہمیں جو امریکن سفارت خانہ ہے ریاست متحدہ کا پاکستان کے اندر، اس کو ہمیں واضح ڈائریکشن دینی چاہیے کہ وہ عمران خان اور اس کے سہولت کار، اس کے جو سپورٹرز ہیں، اس کے جو
کلٹ ہے، اس کا جو CSRS، اس کے لیے جو ہے وہ حکومت پاکستان پہ دباؤ ڈالے، وہ ڈیالہ جیل میں جا کے ملاقاتیں کرے، وہ ایسی ارینجمنٹس کرے کہ جیسے عمران خان کی جو ہے وہ ہر ممکن سہولت کاری ہو سکے اور چیزیں ہو سکے. یہ اس نے ٹھیک ہے، یہ آن دی ریکارڈ باتیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا طیب، تو اب ایسی صورتحال میں وہ امریکن جب ریزرو سیٹ کا ایک فیصلہ انہوں نے دیا ریزرو سیٹ سے متعلق، اور خود سپریم کورٹ کے اچھا وہ آئین کو معطل کر کے ایک ماورائے آئین تخلیق کر کے ایک فیصلہ دے دیا گیا، جس کو میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، بلکہ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے کہا کہ آئین کو معطل کر کے جب تحریک انصاف کو ریلیف دیا جا رہا ہے تو ایسے میں پھر پولیٹیکل سیکٹری کے ساتھ بیٹھنا، خوش گپیاں کرنا، تو کہیں نہ کہیں پھر جو ہے وہ تاثر، سوالات اٹھتے ہیں، وہ تاثر غالباً وہ جو ہے اس کو قوی امکان ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو ہے وہ ارینجڈ ہوئی ہوئی ہیں، یہ سپریم کورٹ میں یہ جو کچھ ہوا ہے، یا کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے سوالات اٹھ رہے ہیں، جو انٹرنیشنل لابی کہا جاتا ہے یا انٹرنیشنل عالمی استعمار کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ، یا جو زیونسٹ رجیم ہے کہیں نہ کہیں وہ انوالو ہے. یہ عبد القیوم صدیقی نے خبر بریک کی ہے ایکچولی نا، یہ جو اپنا امریکی پولیٹیکل سیکٹری کے ساتھ بیٹھنے والی، اور انہوں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے، انہوں نے لکھا بھی ہے. تو عبد القیوم صدیقی نے تو یہ بھی کہا کہ بھائی شروعات کی تقریر سے سائیں منصور علی شاہ صاحب نے کہ سکھوں کو سرسری اکال، ہندوؤں کو نمستے، مسلمانوں کو السلام علیکم. تو عبد القیوم صدیقی کہتے ہیں میں نے پیچھے پورے حال میں دیکھا تو کوئی سکھ نہیں تھا. اس کا کیا مطلب ہے پھر سکھوں کو سلام کیا، یہ کیا کیوں کہا ہوگا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی؟ دیکھیں وہ تو ایک بات سنیں، سکھ تھے ادھر یا نہیں تھے، یہ نہیں ہے، ایک چیز ریکارڈ تو ہو رہی تھی نا، اقلیتوں کا دن تھا، تو اس میں وہ اقلیتوں کو تو انہوں نے وہ ایک میسج، چلو وہ جو لائیو دیکھ رہے ہوں گے ان کو سلام کیا ہوگا. چلو یہ بتائیں سائیں منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں، تو واقعی بنیں گے؟ نہیں، مثلاً ہیں تو مطلب لائن میں تو ہیں نا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو امیدوار ہیں، امیدوار تو ہیں نا چیف جسٹس کے بنے وہ ان کا نصیب ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب امیدوار ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے، اتنا متنازع فیصلہ دیا ہے، پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹس دی ہیں، بن مانگے دی ہیں، پارٹی نہیں تھی پی ٹی آئی، تنقید ہو رہی ہے، تو ایسے میں امریکی پولیٹیکل سیکٹری کے ساتھ بیٹھنے سے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، محتاط نہیں رہنا چاہیے تھا؟ دیکھیں ان کو تو محتاط ہونا چاہیے تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا ایک تاثر ہوتا ہے کہ نہ کہیں کوئی چیزیں پہلے آلریڈی سٹیج ہوئی ہوں، اور پھر خبریں چلی ہیں کہ یہ چندہ چور کا وکیل بھی رہے ہیں. ہاں، چندہ چور کے وکیل بھی رہے، اور اب منصف ہیں تو منصف بھی بن کے پھر بھی اسی کی وکالت ہے. یہ تو چیزیں سوال تو ابھرتے ہیں، چیزیں نے تو جنم دینا ہے. لوگ سوچنے والے تو سوچیں گے، تاریخ لکھی جا رہی ہے، لوگ تو کہیں گے کہ یہ چیزیں. دیکھیں جب آپ آئین کو جسٹیفائی نہیں کر رہے، جب آپ آئین کو ایک اپنے مخصوص فیصلے میں اس کو معطل کر رہے ہیں، آئین کی کمانڈ کو معطل کر رہے ہیں، اپنے حلف کے خلاف جا رہے ہیں، تو اس میں پھر یہ باتیں ہونا اور اس میں چیزیں ہونا، تو پھر کہیں نہ کہیں لوگوں کو ان ساری چیزوں میں صداقت بھی نظر آتی ہے کہ یار کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں پہلے فکس ہوئی ہیں یا فکس ہو رہی ہیں، کہ جو جج اپنے ہی حلف کے خلاف چلے جائیں، جو جج اپنے ہی آئین کے خلاف چلے جائیں، جو آپ کے انہوں نے وہ پروٹیکٹر ہیں اس آئین کے، تحفظ انہوں نے دینا ہے نا آئین کو، ٹھیک ہے نا. تو جیسے وہ بندیال کہتے تھے کہ جی وہ جو ہے نا وہ آئین دستک دے رہا ہے، تو آئین تو ان کے اوپر ان کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے، لیکن یہ آئین کا ملیا میٹ کر کے سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں اور سہولت کاری ہو جاتی ہے، ریلیف ہو جاتا ہے، ماورائے آئین جو ہے وہ تخلیق ہو جاتے ہیں فیصلے. تو ایسی صورتحال کے اندر پھر جواب والی بات ہے کہ پولیٹیکل سیکٹری کے ساتھ ملنا یا ان کو زیب نہیں دیتا. لوگ تو سوالات یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہ پیغام رسانی کے لیے بھی ہو سکتی ہے ملاقات، یہ تقریب، اس میں ان کو تھوڑا احترام وہ کرنا چاہیے تھا، محتاط رہنا چاہیے، اس میں یہ تھا ٹھیک ہے آپ اسٹیج پہ بیٹھتے، آپ نے ٹھیک ہے اور کوشش کرتے کہ آپ نہ ملتے، آپ ٹھیک ہے ایک سلام دعا ہو گئی بس ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ان کے ساتھ اپنی خود خواہش ظاہر کر کے مخصوص نشست وہ اپنی وہ چھوڑ کے اور نیچے، اور شاید امریکی پولیٹیکل سیکٹری کے ساتھ والا صوفہ سیٹ شاید خالی بھی پڑی تھی، اچھا یا بندہ اٹھ گیا ہے، تو ہاں بالکل وہ ان کے ساتھ آ کے بیٹھ